الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں گورنر ہاؤس آ کر دل بہت خوش ہوا کہ جس طرح میرے بھائی اور میرے دل کے بہت قریب اور یقیناً کراچی کے عوام کے دلوں میں بسنے والی شخصیت اور اپنی خدمات کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اور دن رات ایک کر کے اس صوبے اور اس شہر کی خدمت کرنے کے ذریعے یہاں کی عوام کے دلوں میں جگہ بنانے والی شخصیت جناب گورنر سندھ کامران تسوری صاحب، ان کے پاس آ کے ہمیشہ دل خوش ہوتا ہے اور یقیناً ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح اگر تالی کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیں گے، ماشاء اللہ کہہ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. جس طرح یہ اس صوبے میں اس شہر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ کسی صورت بھی خوش آمد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو حضرت من الشمس ہے، جس کو کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے کہ جس طرح صبح و شام یہاں پر لوگوں کو خدمت کی جا رہی ہے، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، افطار کروایا جا رہا ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ افطار کی کیا برکت ہے اور افطار کرانا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، تو وہ آج کے کسی بندے سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسکین کو، کسی غریب کو افطار کراتا ہے، روزے دار کو افطار کراتا ہے، کسی بھی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوتی، اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یہ اتنا برکت والا کام ہے، اور پھر یہاں صرف یہ سلسلہ رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال جاری و ساری رہتا ہے. پھر جس طرح یہاں پر تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، جس طرح یہاں پر لوگوں کا خیال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور ہر شعبے میں کام کیا جا رہا ہے. میں رات 2 بجے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سحری کے وقت، صبح 4 بجے کے قریب، تو میں نے دیکھا شہر میں کہیں آگ لگی ہوئی تھی، تو یہ کبھی شہر کے فلاں ادارے کو فون کر رہے ہیں، کبھی کسی ادارے کو فون کر رہے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میں کیونکہ ان حالات سے واقف ہوتا ہوں، میں نے ان سے بولا کہ یہ گورنر کے فرائض منصبی میں تو نہیں ہے کہ صبح 4 بجے جاگ کر اس طرح آگ بجھانے کے لیے یہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ اگر گورنر کے فرائض منصبی میں نہیں ہے تو ایک اللہ کے بندے کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس کی لوگ سنتے ہیں تو وہ یہ خدمات سر انجام دے. تو یقیناً گورنر صاحب، یہ کوئی بھی لفظ خوش آمد کا نہیں تھا. خوش آمد کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. خوش آمد وہ ہوتی ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو تو اس میں وہ خوبی زبردستی مسلط کرنا، اگر کسی میں کوئی خوبی ہو اس کا اعتراف نہ کرنا، یہ بھی ایک بخیل انسان ہی کرتا ہے. تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کی ان کاوشوں کی تحسین بھی کرتا ہوں، قدر بھی کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کسی عنوان کی طرف نہیں جاؤں گا. یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے ہر اعتبار سے رول ماڈل سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے رول ماڈل بنایا ہے. اگر ہمارے پاس اب یہ گورنر صاحب ہیں، میں ان کی تعریف کیوں کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے لیے رول ماڈل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے. کوئی بھی بندہ ہو، اگر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئے وہ پوچھے میں بہترین طبیب بننا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا لو. کوئی سائنٹسٹ آئے وہ کہے میں بہترین سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا لو.
اپنے قوم اپنے ملت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو۔ کوئی آئے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، دین کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بہترین مسلمان بننا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو۔ پاس بیٹھا شخص سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک شخص ایک شعبے کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، جس واک آف لائف کا بندہ آ رہا ہے یہ جواب میں ایک شخصیت کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو رول ماڈل بنا لو۔ تو ہاں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں تو صرف یہ پیغام لیتے جائیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے زندہ معجزہ ہے کہ کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا، جس واک آف لائف سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رول ماڈل بنائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنے شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی چاہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کو اپنے شعبے کے لیے ایسی رہنمائی ملے گی کہ وہ اس کو لگے گا کہ ساری کی ساری تعلیمات میرے شعبے کے لیے آئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی انریلیونٹ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی انریلیونٹ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کسی شعبہ زندگی کے لیے انریلیونٹ نہیں ہے۔ کوئی واک آف لائف ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہر معاملے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ جب انسان زندگی کے تاریک رستوں میں گم جاتا ہے نا، اپنی زندگی کے لیے صحیح سمت کا تلاش نہیں کر پاتا، انسان مجبور ہوتا ہے۔ جب انسان ریئل لائف میں قدم رکھتا ہے تو مختلف مشکلات سے اس کا سامنا پڑتا ہے، مختلف فکر کے لوگ اس کو ملتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ انسان جب دنیا کے تاریک رستوں میں جھنجھلا جاتا ہے، انسان کامیابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کامیابی مل رہی ہوتی، انسان اللہ کی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیسے کامیاب ہوں گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے، انسان کہتا ہے ہاں یا اللہ دنیا میں کامیابی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں مال و دولت بھی چاہیے، انسان کہتا ہے ہاں یا اللہ مال و دولت بھی درکار ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں عزت بھی چاہیے، ہاں یا اللہ دنیا میں عزت بھی درکار ہے۔ تم رزق حلال بھی چاہتے ہو، ہاں یا اللہ رزق حلال بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم پالیٹکس میں یا کسی بھی اعتبار سے ایک اچھے منصب پہ جانا چاہتے ہو، یہ بھی چاہتے ہو، ہاں یا اللہ یہ منصب بھی درکار ہے۔ آخرت بھی اچھی کرنا چاہتے ہو، قبر بھی اچھی چاہتے ہو، اور قیامت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہاں یا اللہ مجھے ماں کی گود سے لے کے قبر تک اور قبر سے حشر تک اور پھر پل صراط پار کر کے جنت تک ہر کامیابی درکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہر کامیابی چاہیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل پرسنالٹی بنا کر رول ماڈل بنا لو، حضور کے نقش قدم پہ چلو، ہر کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ یعنی اگر کوئی بزنس مین ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھے، اس کو بزنس کی بہترین سٹریٹجیز ملیں گی اور اس کے حلال کا رستہ ملے گا۔ کوئی پولیٹیشن ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، اس کو پتا چلے گا کہ ریاست کو بہترین ریاست کیسے بنانا ہے۔ 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ریاست طیبہ بنائی تھی، آج تک ویسی ریاست دنیا میں نہ بن سکی، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی ریاست بنتی نظر آتی ہے، جہاں قانون ایسا تھا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون تھا، جہاں قانون ایسا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے لیے ایک قانون تھا، جہاں قانون ایسا تھا کہ جیسے مسلمان کو تحفظ حاصل تھا ویسے ہی غیر مسلم کو حاصل تھا، جہاں قانون ایسا تھا جیسے مسلمان میرے نبی علیہ السلام کو بہترین جج مانتے تھے ویسے غیر مسلم بھی میرے نبی علیہ السلام کو بہترین جج مان کے حضور کے پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا آپس میں سوشل لائف کے مسئلے پہ ڈسپیوٹ ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ مسلمان نے کہا کہ چلو تمہارے غیر مسلموں کا جو بڑا عالم ہے، جو بڑا عالم ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں ابی بن کعب کے پاس۔ اس نے کہا کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینے میں ہی محمد رسول اللہ رہتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بولا، یہ یہودی بولا کہ مدینے میں ہی محمد رسول اللہ رہتے ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ چلو تمہارے یہود کے بڑے کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہودی نے کہا اگر انصاف چاہیے تو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، مجھے محمد رسول اللہ پہ اعتماد ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، سوشل لائف کا مسئلہ تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس کو لیڈر کہا جاتا ہے، اس کو رہنما کہا جاتا ہے، اس کو رول ماڈل کہا جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی یہ یقین تھا کہ ان کی زبان پہ کبھی نہ حق فیصلہ آ ہی نہیں سکتا اور جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔
کوئی پولیٹیشین ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے. کوئی ڈیفنس پالیسی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے. سپہ سالار اعظم اگر کائنات میں کسی کو کہا جاتا ہے تو میرے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، اس میں پورا ہمارے جدید محققین نے کلام کیا. آج جو سائنس انوینٹس کر رہی ہے، سارے چیزیں جو آج سائنس اتنی ٹیکنالوجی کے بعد جو انوینٹس کر رہی ہے، 1450 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام عرب کے صحراؤں میں بیٹھ کے یہ سب کچھ ارشاد فرما چکے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اب میڈیکل سائنس اور پھر اس کا تقابلی جائزہ لیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے تقابل وہاں کا کوئی کر ہی نہیں سکتا، حضور کی گرد راہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن تقابلی جائزے سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس آج جو کچھ بتا رہی ہے، اتنی ایڈوانس کے بعد اور اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، 1450 سال پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ بتا چکے ہیں. تو گویا کسی شعبہ زندگی سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی رہنمائی کرے گی. مسلمانوں، اگر عروج چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عروج ملے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھو اور اس کو اپنے رول ماڈل بناؤ. ایک مسلمان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اگر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آخری حدیث 1 منٹ میں جس میں میری بات مکمل. گورنر صاحب سے میں اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ یہ صرف راشن کی بوریاں ہی نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو کمانے کا رستہ بتا رہے ہیں، لوگوں کو خود اپنا کاروبار بڑھانے کا رستہ بتا رہے ہیں. یہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عام کرنے کا درس دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اسلامی ریاست بنی وہیں 7 مدرسہ بنا. سب سے پہلا بورڈنگ سکول اگر دنیا میں بنا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اصحاب صفا کو بنایا، جہاں سے نکلنے والے صرف مسجد کے امام نہیں بنتے تھے، بلکہ اسی صفا کے مدرسے سے نکلنے والے امام بنتے تھے، اسی مدرسے سے نکلنے والے گورنر بنتے تھے، اسی مدرسے سے نکلنے والے چیف جسٹس بنتے تھے، اسی سے نکلنے والے ریاستی عہدوں پہ فائز ہوتے تھے، اور بہترین نظام قائم کر کے بتایا انہوں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ غریب ہوں، کچھ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی رقم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے آؤ. وہ بیچ کے آیا. یا رسول اللہ اس سے کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لکڑی کا دستہ لے کے آؤ اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ لے کے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس لکڑی کے اوپر اس کلہاڑے کو رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دو. گیا. کچھ دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا. عرض یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دنوں میں 10 دینار دے دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو ایک حصہ اپنے پر خرچو، اپنے گھر والوں پر خرچو، ایک حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، اور ایک حصہ اپنے کاروبار میں ری انویسٹ کرو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح محنت کرو، اس طرح کاروبار کرو، اور پھر اس طرح ری انویسٹ کر کے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ. تو گورنر صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں، اصل کام یہ ہے افطاری بھی کروانا، راشن بھی دینا. لیکن یہ یونیورسٹی اور یہ جو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں کو کاروبار کے مواقع دیتے ہیں، لوگوں کو کاروبار کے مواقع، کسی کو رکشہ دے رہے ہیں، کسی کو اور کمانے کا ذریعہ دے رہے ہیں. یہ اصل چیز ہے جس کو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ تمام چیزوں پہ آپ توجہ بھی دے رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو مجھ سے غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے امام، اپنے آقا نعمت، عقیدے اور نظریے میں اپنے ہادی اور رہنما سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر پہ اختتام کروں گا گفتگو کا کہ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا آپ پہ کروڑوں درود. ہوں